چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ انہیں آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعرات کو کہا ہے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی محض اس بات پر منحصر نہیں کہ اس کی پالیسی کچھ دیگر ممالک کے موافق نہ ہو۔ وہ گلوب سیک 2022 فورم میں حصہ لیتے ہوئے ٹیکنگ فرینڈشپ ٹو دی نیکسٹ لیول الائنس ان دی انڈو پیسفک موضوع پر تبادلے خیال کے دوران اپنی بات رکھ رہے تھے۔ وزیر خارجہ کی طرف سے بیان تب آیا جب ان سے روس یوکرین جنگ پر نئی دہلی کے رخ کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایس جے شنکر سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا ایسی صورتحال میں ہندوستان ایک ابھرتے ہوئے عالمی لیڈر کے طور پر فیصلہ لینے سے بچنے کا خطرہ اٹھا سکتا ہے۔ جب وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان چین کے ساتھ اپنی صورتحال میں عالمی برادری سے مدد کی امید کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خیال کہ ہندوستان کسی کی مدد کرتا ہے تو بدلے میں وہ دوسرے سے مدد بھی لے گا، کیونکہ اگر ہندوستان ایک جدوجہد کی صورتحال میں ہے تو اسے دوسرے جدوجہد میں مدد ملے گی۔ ناظرین گرامی ادھر اتر پردیش کی یوگی سرکار میں زمینی مافیاؤں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے سرکاری زمین اور جائیدادوں کو ان کے ناجائز اور غیر قانونی قبضے سے آزاد کرانے کی مہم مسلسل جاری ہے۔ مختلف علاقوں سے ابھی تک ہزاروں کروڑ کی سرکاری زمین مافیاؤں سے خالی کرا لی گئی ہے۔ بابا کے بلڈوزر کا اتنا اثر اور اتنا خوف بڑھا ہے کہ کچھ مقامات پر لوگوں نے اپنی ناجائز عمارتیں خود ہی منہدم کرنی شروع کر دی ہیں۔ ناظرین ادھر کشمیر میں ہلاکتوں کے چکر نے جمعرات کو ایک اور بے گناہ کی جان لے لی۔ ضلع بڑگام میں غیر مقامی مزدور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وادی میں حالیہ دنوں میں دوسرا واقعہ ہے، جبکہ کولگام ضلع میں ایک بینک مینیجر کو وحشیانہ حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی یہ حملے جموں کے ایک ہندو ٹیچر رجنی بالا کو دہشت گردوں کے ہاتھوں کولگام میں ایک اسکول کے باہر مارے جانے کے محض 2 دن بعد پیش آئے ہیں۔ ناظرین بہار کے مونگیر ضلع سے ایک چونکا دینے والا سنگین واقعہ سامنے آیا ہے کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ماں اور نومولود کو تیل کی بجائے تیزاب سے صاف کرنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سنسنی پھیل گئی ہے۔ واقعہ 9 دن پہلے کا ہے، لیکن اب اس کا راز کھل کر سامنے آیا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت میں کھلبلی مچ گئی۔ سول سرجن پرائمری ہیلتھ سینٹر کی انچارج کو ہدایت دی کہ ANM اور دیگر ذمہ دار ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تیل کی بجائے تیزاب سے صفائی کے بعد ماں نے جلن کی شکایت کی۔ اس کے بعد خاتون اور نومولود کو جلد بازی میں صدر اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ بچی کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے صدر اسپتال سے بھی ریفر کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی ادھر ساکی ناکا عصمت دری اور قتل معاملے میں قصوروار پائے گئے شخص کو عدالت نے سزائے موت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملزم موہن چوہان کو ڈنڈوشی کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں موہن چوہان نے خاتون کے ساتھ عصمت دری کر اس کا بے رحمی سے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ 11 ستمبر کو بری طرح زخمی خاتون کی ممبئی واقع راجہ واڑی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی ادھر بہار میں بھگوا پارٹی کی تمام رخنہ اندازیوں کے باوجود ذات پر مبنی مردم شماری کو لے کر راستہ صاف ہونے کے بعد اب BJP نے آبادی کنٹرول پر قانون کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حالانکہ اس کی ساتھی پارٹی جنتا دل یو نے اس مطالبے کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔ کئی لوگ BJP کے مطالبے کو ذات پر مبنی مردم شماری میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بتا رہے ہیں۔ ریاست کی نتیش حکومت میں وزیر اور سینئر BJP لیڈر نیرج کمار ببلو نے مطالبہ کیا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری ہونے کے ساتھ بہار میں آبادی کنٹرول قانون بھی بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں جو آبادی دھماکہ ہوا ہے اس پر قابو پایا جائے۔ ناظرین گرامی ادھر تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے جمعہ کو کہا ہے کہ BJP کے پاس جمہوریت کے لیے جدوجہد کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور اس کی طاقت صرف جھوٹ اور جملے کا ڈبل انجن ہے۔ KTR نے مجاہد آزادی الوری سیتارام راجو کو تلنگانہ سے جوڑنے کے لیے BJP پر طنز کسا۔ تلنگانہ کے یوم تاسیس پر جمعرات کو دہلی میں محکمہ ثقافت کے ذریعے منعقد ایک تقریب میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی تقریر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے یہ مضر اثرات ہیں۔ ناظرین الہ آباد ہائی کورٹ نے آریہ سماج مندر کی جانب سے جاری اسناد کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس اشونی کمار مشرا اور جسٹس رجنیش کمار کی بینچ نے الہ آباد کی سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ SSP اجے کمار پانڈے کو حکم دیا کہ الہ آباد کے کڈن گنج واقع آریہ سماج مندر کے مبینہ سربراہ سنتوش کمار شاستری کی جانب سے جاری کردہ شادی کی سند اور آریہ سماج مندر کے طریقہ کار کی تحقیقات کی جائے۔
ہائی کورٹ بینچ کا کہنا تھا کہ اس بات کی جانچ ہونی چاہیے کہ آیا شادیاں ہو رہی ہیں یا خالی شادی کی اسناد ہی جاری کی جا رہی ہیں۔ سنتوش کمار شاستری کو مزید ہدایت کی گئی کہ گزشتہ 5 برس کے دوران ہونے والی تمام شادیوں کے رجسٹر پیش کرے۔ معاملے کی تحقیقات سرکل آفیسر یا اس سے اعلیٰ عہدے پر فائز افسر کی جانب سے کی جائے گی۔ عدالت عالیہ نے اگلی سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، ادھر ایئر انڈیا کی نجکاری اور ٹاٹا گروپ کے پاس جانے کے بعد اب ہزاروں ملازمین پر نوکری ختم ہونے کی تلوار لٹک گئی ہے۔ ٹاٹا گروپ نے ایک ای میل کے ذریعے سبھی ملازمین کو مطلع کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سبکدوش ہو جائیں، یعنی VRS لے لیں۔ اس سے ایئر لائنز کی تقریباً 9000 ملازمین پر براہ راست اثر پڑے گا۔ گروپ نے جو VRS منصوبہ ملازمین کے سامنے رکھا ہے اس کے مطابق ایسے ملازمین جو 55 سال سے اوپر کے ہیں یا پھر انہوں نے سروس میں 20 سال مکمل کر لیے ہیں انہیں VRS پیکج دیا جائے گا۔ گروپ کے HR محکم کے ذریعے جاری میمو کے مطابق کیبن کرو کے لیے عمر کی حد 40 سال کر دی گئی ہے، یعنی جو کیبن کرو 40 کی عمر کے ہیں وہ بھی VRS منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میمو میں کہا گیا کہ جو بھی ملازمین VRS کا متبادل منتخب کریں گے انہیں اضافی حوصلہ افزائی رقم دی جائے گی جو کہ یکمشت معاوضے یعنی ایکس گریشیا سے الگ ہوگی۔ ناظرین، ادھر روس کے زوردار حملوں کا لگاتار منہ توڑ جواب دے رہی یوکرینی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ڈونباس میں 5 روسی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ جمعرات کی دیر شب ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یوکرینی جوائنٹ فورس نے کہا ہے کہ قبضہ داروں نے ڈونتیسک اور لوہانسک دھماکوں میں تقریباً 30 قصبوں اور گاؤں پر گولی باری کی ہے اور 52 عوامی ملکیت کو تباہ کر دیا، پھر نقصان پہنچایا ہے۔ ان میں 42 رہائشی عمارتیں، 2 کارخانے، ایڈمنسٹریٹو احاطے بھی شامل ہیں۔ یوکرینسی کا پروادا نے بتایا کہ یوکرینی فورس کا ماننا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوئے حملوں میں 5 شہری مارے گئے، 7 دیگر زخمی ہوئے۔ جوائنٹ فورسز ٹاسک فورس نے ڈونباس میں 5 روسی ٹینک، 3 آرٹلری سسٹم اور 2 بختربند لڑاکو گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین، ادھر ترکی کی بحری جہاز اوریاٹ کی برآمدات 2021 کی اسی عرصے کے مقابلے میں سال کے پہلے 5 مہینوں میں 26.3% بڑھ کر کے 577 ملین 86 ہزار ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ترکش ایکسپورٹرز اسمبلی TIM کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 5 مہینوں میں ترکی کی برآمدات میں گزشتہ سال کی اسی عرصے کے مقابلے میں 20.4% اضافہ ہوا اور اس کی مقدار 102 ارب 504 ملین ڈالر رہی ہے۔ ناظرین، ترک حفاظتی اہلکاروں کی بدولت دہشتگرد تنظیم PKK کا ایک اور تخریب کار قانون کے سپرد کر دیا گیا۔ ترک امور داخلہ کے مطابق جینڈر میری اور پولیس کی مشترکہ کوششوں سے ایک مزید دہشتگرد نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر تاجک سرحد پر ہوئی جھڑپ میں ایک کرغز فوجی جاں بحق ہوا ہے جبکہ 2 دیگر زخمی ہوئے۔ کرغستان کی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے مطابق کرغز اور تاجک فوجیوں کے درمیان سرحدی خلاف ورزی پر جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ میں ایک کرغز فوجی شدید طور پر زخمی ہوا تھا جو بعد میں جا کر کہ جاں بحق ہوا اور دیگر 2 زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر برازیل کی ریاست پرنام بوکو کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے اموات کی تعداد 126 تک پہنچ چکی ہے۔ پرنامبو کو سوشل ڈیفنس سیکریٹریٹ نے اعلان کیا ہے کہ 25 میں سے اب تک 126 افراد اس علاقے میں طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں جبکہ 2 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ناظرین، آرمینی فوجیوں نے آذری چوکیوں پر مارٹر گولوں کا استعمال کیا ہے۔ آذربائیجانی امور دفاع کے مطابق گزشتہ شب کل بجر کے دیہاتوں زیلیک اور بلیجا پر آرمینی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ آرمینی فوج نے اس حملے میں مارٹر گولوں کا بھی استعمال کیا جس کے بعد آذری فوج نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ ناظرین، طالبان کی عبوری حکومت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ افغانستان میں 4 ہوائی اڈوں کی سیکورٹی سروس کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت کے نقل و حمل اور ہوابازی کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت کابل میں منعقدہ تقریب کے دوران کابل، ہرات، قندھار اور مزار شریف کے ہوائی اڈوں کی سیکورٹی سروس کو متحدہ عرب امارات کی کمپنی GAAC-G42 کو منتقل کر دیا گیا۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ معاہدہ بین الاقوامی اور مقامی ایئر لائنز کی پروازوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا اور اس میں اضافہ کرے گا۔ بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس معاہدے کے تحت تمام ایئر لائنز کا بیمہ اور ضمانت دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں کی۔ انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک 17 سالہ نوعمر کو گولی مار کر کے شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رام اللہ کے مغرب میں واقع المیدیا نامی دیہات میں ایک 17 سالہ فلسطینی نوعمر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اس نوعمر کو اسپتال لے جایا گیا مگر وہ تمام کوششوں کے باوجود جانبر نہ ہو سکا۔ دوسری جانب عینی شاہدین کا ماننا ہے کہ المیدیا دیہات کا مکین محمد عودہ کسی بھی واقعے میں ملوث نہیں تھا جسے اسرائیلی گشتی فوجیوں نے گولی مار کر کے شہید کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا، انشاءاللہ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،
اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی